السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمت الفقار اور میرے ساتھ موجود ہیں فیض نیوز کے ڈائریکٹر اور روزنامہ فیض عوام کے ایڈیٹر خورشید صاحب۔ آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے۔ جیسے کہ نئے پاکستان کی بات کریں تو اس میں آٹا مہنگا، سبزیاں مہنگی، دالیں مہنگی، پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، حتیٰ کہ دوائیاں تک مہنگی۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے خورشید عباسی صاحب سے۔ جی عباسی صاحب۔ جی بالکل، آج کل ہر طرف جہاں دیکھو مہنگائی کا رویا جا رہا ہے۔ امیر ہوں یا غریب ہوں، فی الحال کہ سب کے منہ سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ تو یقیناً اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اور ان میں حقیقت بھی ہے۔ لوگ کچھ تنقید کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ میں کہ اس سے بہتر تو پرانا پاکستان تھا کہ جس میں کم از کم سبزیاں تو سستی تھیں۔ اب آپ جا کے دیکھیں کہ ہر جگہ جائیں، فروٹ ہو، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، اور یہ خاص طور غریب کی پہنچ سے تو بہت دور چلی گئی ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے اس طرح کے پیکیجز کا جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اس سے کوئی عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہو سکتا ہے پیکیجز کے پیسے جو ہیں یہ اربوں روپے کہاں چلے جائیں گے یہ پتہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ وہیں موجود رہے گی۔ تو اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں، خاص طور پہ پیٹرول جو اس کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے بڑے اثرات دور تک نظر آتے ہیں، کیونکہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ یقیناً کرائے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب کرائے میں اضافہ ہوگا تو چاہے بندہ سفر کرے یا مختلف قسم کے جو سبزیاں، پھل فروٹ یا جو چیزیں مختلف چیزوں علاقوں سے شفٹ ہوتی ہیں تو ان کی میں کرایہ ان کا بڑھ جاتا ہے، اس کرائے کی وجہ سے سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک بہانہ مل جاتا ہے لوگوں کو، اب آپ کے ادارے تو نہیں ایسے جو چیک بیلنس کر سکیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آج تک نظر نہیں آئی۔ ایون پیٹرول ہے، پیٹرول پہ الزام رکھتے ہیں کہ اس کے جو سپلائی ہے، خاص طور پہ جب آپ گاڑی لے کے پہنچتے ہیں کسی پیٹرول پمپ پہ تو اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں بھی وہ صحیح طرح جو مقدار ہے وہ پیٹرول کی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں بہت ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب اچانک جو دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جب مہنگائی کا طوفان آیا ہے تو ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی اسی طوفان میں سے کوئی فائدہ اٹھا لے۔ تو دودھ فروشوں کو دودھ یاد نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو مہنگائی کا ایک ساتھ چل پایا تو ہم بھی اس میں بڑا حصہ اپنا ڈال دیں۔ انہیں راتوں رات 10 روپے بڑھا دیا بغیر کسی ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہو یا کوئی قیمتیں طے ہوں یا اس کی کوئی جواز ہو، اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ پھر دوسری بات پیٹرول کے ساتھ گیس کی جو ہے اس میں اضافہ کر دیا اس کی قیمت میں، اس کے علاوہ آپ کی بجلی کی قیمتوں میں جو راتوں رات اضافہ کر دیا، ایک یعنی فوری طور پہ اور ہر طرف جب مہنگائی کا طوفان آیا تو یقیناً کئی لوگ تو پریشان ہیں، کئی لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے کچھ سماجی تنظیموں نے جو ہے مختلف علاقوں میں یا خاص طور پہ ہمارے جو اوور ہیڈ پل بنے ان کے نیچے جو ہے ایک مفت کا کھانے کا انہوں نے ٹیبلیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے لوگ اب وہاں جاتے ہیں، رش بڑھ گیا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست یا ملک کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ جب لوگوں کی ہمتیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے اس کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور اس میں عمران خان صاحب تو ہر مرتبہ جب وہ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیکیج دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں بجائے پازیٹیو نظر آئے معاشرے میں وہ نیگیٹو نظر آتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس میں پریشان ہیں کہ آخر گورنمنٹ اور اس کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ اب یہ جو مہنگائی ہے کہاں رکے گی یہ ہمیں ابھی تک ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی عباسی صاحب، سوشل میڈیا پہ جو میمز بن رہے ہیں کہ ہمارے چور ڈکیت ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے آپ سوال کو تھوڑا ریپیٹ کریں دوبارہ۔ کہ سوشل میڈیا پر عوام کہہ رہی ہے کہ پہلی حکومت کے جو چور ڈکیت تھے وہی ہمیں واپس لوٹا دیے جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
چور ڈکیت تو چور ڈکیتی ہوتا ہے اس کو واپسی کیا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان نے جو چیزیں لوٹی ہیں وہ چیزیں واپس ملنی چاہیے. اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو 2-3 بڑے ادارے ہیں ہمارے یہاں جو اس طرح کے چور جو ہیں، جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، جنہوں نے معاشیات کو بڑا نقصان پہنچایا. نہیں، انہی سے لینی چاہیے تھی نا یہ چیزیں. عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ نیب، FIA اور اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے جنہوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا، تاکہ وہ خزانہ واپس کر کے پھر جو ہے چیزوں کو پہلے کی طرح جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. لیکن یہ اس سے بھی کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوا. یہاں تو پتہ چلا کہ نیب میں تو یہ الزام لگا کہ جنہوں نے جو وصول کی پیسوں کی، اس میں سے جو ہے ایک اچھی خاصی رقم جو دوبارہ جمع نہیں ہوئی حکومتی خزانے میں، وہ پیسے کہاں گئے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ظاہر ہے ہر حکومت ہوتی ہے، اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے جو اثرات ہمارے معاشرے پہ، مہنگائی پہ، دوسری چیزوں پہ، امن امان کے حوالے سے سب نظر آتے ہیں. تو اس حکومت میں اور اس حکومت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص بات جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا رہا ہے، اس میں یہ ہے جو حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے بعد جب واپس جاتی ہے تو وہ اپنی پالیسیاں ساتھ لے کے چلی جاتی ہے. جو نئی حکومت آتی ہے اور نئی پالیسیاں بناتی ہیں، ان کے تو نئے. اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ غریب عوام کہاں جائے؟ عوام کا تو قصور نہیں ہے کوئی. ظاہر ہے کہ عوام تو بھگت رہے ہیں، اور عوام تو ظاہر ہے اب ہم جو آج بیٹھے ہیں، ہم انہی عوام کے لیے تو بیٹھے ہیں، انہی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ جو آپ نے بات کی کہ ہر حکومت جو ہے داخلی اور خارجہ. 72 سالوں سے عوام کو خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں جو آج تک پورے نہ ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ خواب جو ہیں میں سمجھتا ہوں اور مزید بگڑ جائیں گے، کیونکہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے خواب جو ہیں تو شاید آگے چل کے خواب دیکھنا بھی لوگ چھوڑ دیں. جو تھوڑے بہت خواب نصیب میں ہوتے ہیں، حقیقت پسندی تو الگ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی بناتی ہے. اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جی عباسی صاحب، آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا، تو PTI کی پالیسی کیا تھی؟ PTI کی پالیسی تو آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. آج جو ہے ایک سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، ان کا اجلاس تھا ملک کی معیشت کے حوالے سے، اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب شریک نہیں ہوئے، جبکہ دیگر تمام جو ان کے لوگ جو ہے وہ ان میں شریک تھے، حزب اختلاف سمیت، اور فوجی قیادت بھی وہاں موجود تھی، سب تھے وہاں پہ. تو یہ تو اس پہ بھی کئی لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی ایک معاشی معاملات پہ ایک پارلیمنٹ کمیٹی کا جو ہے آئینی طور پہ ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں پرائم منسٹر کو شرکت کرنی چاہیے تھی، اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری پالیسیاں کیا ہیں، اور ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں ملک کے اندر جو لوگ بھگت رہے ہیں، خاص اور غریب جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. عباسی صاحب، یہ تو انصاف کی پالیسی تھی، تحریک انصاف تو نہیں ملا عوام کو؟ جی بالکل نہیں ملا. ہم وہی بات کریں بیٹھے. یہ آپ کو بتاؤں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس زمانے میں شروعات میں جو ہے ان کے جو اقتصادی ماہرین تھے وہ یہاں مختلف جگہوں پہ سیمینار کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، جس میں صاحب بھی جاتے، ہم بھی جاتے تھے. ان کی باتیں سن کے بڑے اچھا لگتا تھا کہ یار ان کی جب حکومت آئے گی تو تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، درست سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائے. خاص طور معاشی معاملات جو ہیں، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی معاملات، کرپشن. کرپشن کے ماہرین تو یہاں بیٹھے ہیں. کرپشن کیسے کی جاتی ہے، اس سے بچا کیسے جاتا ہے، ان کو سب پتہ ہے. ان کو تمام اداروں سے بچتے بھی رہے ہیں، اور یہ کئی سالوں سے پریکٹس جاری ہے. نیب بڑے عرصے سے ایکٹیو ہے، اینٹی کرپشن بڑے عرصے سے ایکٹیو ہے، FIA بڑے عرصے سے ایکٹیو ہے، لیکن نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو یہ جو معاملات ہے اس میں ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آئے گی تو ان کے بعض اقتصادی ماہرین ہیں وہ یہ شاید ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے گی، اور چیزیں جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے یہ ہم نے کہا وہ تبدیلی بہتر انداز سے ہو جائے گی. لیکن جب عملی طور پہ ان کو حکومت ملی تو وہ اس پہ کچھ نہیں پا رہے، وہ یعنی بے بس نظر آئے. آپ نے دیکھا کتنے وزیر خزانہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے. آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ جو ہے
اس طرح کی پالیسیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہیں اور ان کے اپنے لوگوں پہ یہ الزام لگتے رہے اور ان کو یہ ہٹاتے رہے، نئے لوگ لاتے رہے اور تبدیلیوں کے اوپر تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن حکومت سطح پہ آئی، لیکن ملک کی سطح پہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، نہ معاشی طور پہ نہ مہنگائی کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ہر عام شہری بھی نوٹ کرتا ہے، خاص طور غریب جو ہے وہ پسا جا رہا ہے، ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم کا مسئلہ پہلے موجود ہے، ہمارے ہاں صحت کا مسئلہ پہلے موجود ہے، اور امن امان کا مسئلہ پہلے موجود ہے، اور امن امان نظر تو نہیں آتا۔ جی بالکل ایسی ہے، یہی صورتحال ہے۔ امن امان کے حوالے سے ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں معاشی جی عباسی صاحب، بہتر یہ کرنے کے سارے لیے مسائل تو ہیں، ان کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل جو ہے، دیکھیں حل ان کا جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ ان کے اندر ظاہر اب یہ اس طرح کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں موجودہ گورنمنٹ کے، ان کے اندر نااہل لوگ بیٹھے ہیں یا ان کے لوگ ایسے، ان کی عدم دلچسپی ہے ان چیزوں کو، معاملات کو ٹھیک کرنے میں، اس طرح کے الزام بھی لگتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یعنی حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے، جو وقتی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ حکومت تو اس مہنگائی کے آگے بے بس نظر آتی ہے، اس میں غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ اب غریب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے اور حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سزا تو غریب عوام کو مل رہی ہے، حکومت کا تو اس میں کچھ نہیں جا رہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بھوک پہ تو غریب عوام مر رہی ہے، خودکشیاں تو غریب عوام کر رہی ہے، اس میں غریب عوام کا کیا قصور؟ غریب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور غریب عوام کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبر کریں اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس طرح کے پیکیج کا اعلان کر کے ان کو ایک سر 72 سالوں سے یہی سننے کو مل رہا ہے ہمیں تو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس حکومت نے بھی نئے پاکستان کے خواب دکھائے، کیا نیا پاکستان ایسا تھا؟ نیا پاکستان ابھی میرا خیال ہے بننے جا رہا ہے، ان کی کوششیں جاری ہیں، اور ان کے پاس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی 1.5 سال مزید ہے، اسی میں ہم جو ہیں اپنے تمام جو وعدہ کیے تھے ہم نے وہ پورا کر لیں۔ اب کیسے ہوں گے، ظاہر ہے ان کا بھی ہمیں بھی انتظار ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری گورنمنٹ ہے، جمہوری گورنمنٹ کو پورا اپنا موقع دینا چاہیے، 5 سال پورے کریں تاکہ بالکل پتہ چلے۔ عباسی صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے پوائنٹ آف ویو۔ ویلکم بیک۔ پوائنٹ آف ویو میں ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے۔ جی خورشید صاحب۔ جی مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور جو جہاں جہاں نااہلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے، ہم کوشش کریں اپنے تجربات کی روشنی میں، کیونکہ ہم صحافی کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہیں، ہم یہاں زندگی گزارتے بھی ہیں، ہمیں یہاں جینا بھی ہے، ان سارے مسئلے مسائل سے براہ راست ہم بھی متاثر ہوتے ہیں ایک شہری کے طور پہ۔ تو اب دیکھیں مجھے جو حیرانی ہوتی ہے کہ خاص طور چینی کے حوالے سے، کہ چینی یہاں پہ ساری جنگی ایسے لگ رہا ہے چینی پہ چل رہی ہے، چینی جی عباسی صاحب، یہ تو پاکستان زرعی ملک ہے، تو یہاں ہر چیز اتنی مہنگی کیوں ہے؟ یہی بات کریں، دیکھیں ہماری جو قومی معیشت ہے وہ زراعت ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ایک طرف حکومت کے بڑے بلند دعوے ہیں کہ زرعی اجناس جو ہے ہمارے ہاں اس کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا ہے، گندم زیادہ پیدا ہو رہی ہے، چاول زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، کپاس کے اس میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ چیزیں ساری اچھا آئیں۔ اب ہم چینی میں بات کرتے ہیں۔ اب چینی کا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گنا تیار ہوتا ہے، جی عباسی صاحب، اس ٹائم چینی نہیں ہر چیز مہنگی ہے، جی دوائیاں تک مہنگی ہیں۔ جی بالکل، دوائیوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن میں چینی کی بات کروں پہلے کہ دیکھیں چینی کا کہ جب ہم اس میں آتے ہیں تو جب گنا تیار ہوتا ہے اور ان کو ملوں کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس وقت مل مالکان جو ہے ان کی قیمت گرا دیتے ہیں گنے کی، اور ظاہر ہے جو آبادگار ہیں وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں کہ جناب کیونکہ جس زمین میں گنا تیار ہوتا ہے اس میں دوسری فصل نہیں ہوتی، ہمارے عموماً جو ہے سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، آپ چاول ختم ہوں گے تو پھر آپ گندم کر دیں گے، یا آپ سبزیاں جو اس میں اگا سکتے ہیں، 2 فصلیں تقریباً بن جاتی ہیں ملک بھر میں۔ پنجاب میں بھی یہ پوزیشن ہے، سندھ میں بھی یہ پوزیشن ہے،
تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب گنے کی رسک لے کے لوگ گنے کرتے ہیں تو پھر دوسری فصل ممکن نہیں ہوتی، اس میں کچھ وقت لگتا ہے. تو ہوتا کیا ہے پھر مل مالکان جو ہے گنا سستا کر دیتے ہیں. بعض اوقات گنا کاٹ کے جب ملوں پہ پہنچایا جاتا ہے تو وہاں ایک ہفتہ 10 دن 15 دن گنا جو ہے وہ اس کو تولا نہیں زیادہ پڑا ہوتا ہے باہر. اس میں ہوتا کیا ہے اس کے وزن میں کمی آ جاتی ہے تو ظاہر آباد کا نقصان پہنچے گا. پھر یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں پھر یعنی جو آباد گاہ رہے ہیں اس کے گنے کے ان کو بالکل رگڑ کے اور ان سے بڑے سستا گنا خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر جا کے جب چینی تیار ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب اس کو اسٹاک کر دیا جاتا ہے. یہ تو خود پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پھر گورنمنٹ نے بھی ابھی کہا کہ ہم چھاپے مارے جہاں جہاں چینی اسٹاک ہوگی ہم ان کو پکڑیں گے، کیونکہ لوگ چینی چھپا کے مہنگی کرا کے پھر مارکیٹ میں لے آتے ہیں. یہاں پہ ایک پرانی رسمیں چل رہی ہیں، جس چیز کو آپ کو مہنگی کرنا ہے اس کو چھپا دیں، اس کو لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، پھر آپ اچانک ظاہر کہ لوگ مجبور ہیں خریدتے ہیں. نہیں، تو پوری دنیا میں مہنگائی کا شور ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اسی لیے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے؟ پوری دنیا میں مہنگائی یہ تو گورنمنٹ کا دعویٰ ہے نا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور گورنمنٹ کے جو مختلف آفیشلس ہیں یا ترجمان ہیں وہ یہ بار بار دعویٰ کریں پوری دنیا میں اگر پیٹرول مہنگا ہو تو آپ نے ایک جماعت بنا کے لیکن وہاں پہ دوسری سہولتیں تو ہیں نا. وہاں پہ میڈیکل آپ کو فری ملے گی، آپ کو جو تعلیم فری ملے گی، آپ کو دوسری سہولتیں ہیں وہاں پہ بے روزگاری نہیں ہے، وہاں پہ جو الاؤنسز دیتے ہیں مختلف بے روزگاری. آپ نے بہت اچھی بات کی پیٹرول کے حوالے سے. پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز کو مہنگا کر دیا جائے گا. پیٹرول اتنا مہنگا کیا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں پیٹرول آپ نے دیکھا کبھی کبھی بجلی کے بل میں جو ہے وہ اس کا ٹی وی کا ٹیکس بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ٹی وی کا ٹیکس الگ دیں گے لوگ نہیں جاتے نہیں بھرتے. اب کیونکہ بجلی کا بل ہے، بجلی کٹ جائے گی اس میں بھرنا ہے تو اس میں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے مل جائے. تو پیٹرول جو ہے وہ ایسی چیز ہے اس کے پیسے فوری طور پہ گورنمنٹ کو مل جاتے ہیں جب آپ پیسے بڑھاتے ہیں. بجلی کی بھی بات کریں گے، ابھی پیٹرول کا بتائیں کیوں اتنا مہنگا کیا جا رہا ہے پیٹرول میں نے بتایا نا کہ پیٹرول سے مہنگا کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ریونیو میں اضافہ ہو گورنمنٹ کے. سیدھی سی بات ہے، اور اس کے پیسے ریکور جلدی ہوتے ہیں کیونکہ آپ پیٹرول جب خریدتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں فوراً. تو اس کے جو ٹیکس کی مد میں ہر چیز میں اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اور اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ٹی وی کے لیسن کے سر غریب تو ٹیکس دے رہا ہے، امیر تو ٹیکس نہیں دے رہا. ہر چیز میں غریب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. جی بالکل، ماچس تک میں ٹیکس دیتا ہے. دیکھیں اگر ٹیکس کے نظام پہ آتے ہیں تو اس پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں یعنی بڑے گھپلے ہیں، کیونکہ بنیادی بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے کرپشن کی. جس ملک کے اندر کرپشن آرگنائز وے میں ہو جائے، جس ملک میں کرپٹ لوگوں کی عزت کی جائے، جس ملک میں کرپٹ لوگ جو دندناتے پھروں ان کی جو مرضی چاہے کریں اور وہ سیاست بھی کریں، کرپشن بھی کریں اور پاک صاف بھی رہیں، اور تو ظاہر عوام بھگتیں گے، اثرات تو عوام پہ پڑیں گے نا. عوام کو آج تک جتنے خواب دکھائے ان میں سے ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا. جی بالکل، اس بات سے آپ کتنا متفق ہو؟ جی بالکل میں اس میں متفق ہوں. ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھ کے اسٹوڈ تک آ بھی گئے، بات بھی کر رہے ہیں، اور لوگ کو جو یہ حالت ہے کہ میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو خاص طور سندھ کے دیہی علاقے ہیں اس میں لوگوں میں اتنی وسعت نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے پیسوں سے گوشت خرید کے کھا سکیں. یعنی حالت یہ ہے. سر آپ بتائیں نا، یہ تبدیلی سرکار سے آپ خوش ہیں؟ آپ کو کہیں بھی کوئی ایک تبدیلی نظر آئی ہے؟ نہیں تو میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خوش ہوں. ظاہر ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، اوپن بیٹھا گورنمنٹ پہ بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی پالیسی پہ تنقید کر رہا ہوں، تو میں کہاں سے خوش ہوں گا؟ مجھے پتہ ہے کہ جب لوگوں کے مسائل بڑھتے ہیں، دیکھیں صحافی جو ہے وہ چاہے بھلی ان کو اپنے درد نہ ہو لیکن لوگوں کے درد جو ہے نا وہ ان تک پہنچتے ہیں. جی جی، ایک طرف ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا، دوسری طرف چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے تقریر میں ہی کہہ دیا تھا کہ پیٹرول قیمتیں بڑھائیں گے. کپتان کو تجاویز دیتا کون ہے یہ؟ ظاہر ہے ایڈوائزر جو ہوتے ہیں، دیکھو ہر گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، تقریر لکھ کے دینے والے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، تو ظاہر ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ تو آپ کو نہیں لگتا یہ تبدیلی سرکار کو تباہ کرنے میں؟ نہیں، تبدیلی تو ملک میں نہیں آ سکی. ایڈوائزر کا ہی ہاتھ ہے. جی تبدیلی تو ملک میں نہیں آ سکی، لیکن تبدیلی کے دعوے اب تک بھی جاری ہیں، اور
عمران خان صاحب اور اس کی حکومت نے آج تک ہتھیار نہیں پھینکے. ابھی تک ان کے دعوے تو چل رہے ہیں. عمران خان نے یہ تک کہا ہے کہ 5 سال کے بعد ملک کو دیکھیں. 5 سال کے بعد ملک کو تو دیکھیں, یہ غریب عوام کہاں جائے گی تب تک؟ غریب عوام تو آپ دیکھیں نا کہ وہ تو مسائل میں گر چکی ہے نا. غریب عوام دیکھیں, یہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں, مہنگائی کے نتیجے میں غریب لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں, اور کرپشن کی وجہ سے امیر لوگ زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں. معاشرے میں یہ جو ان بیلنس ہو رہی ہیں چیزیں, اس کے آگے چل کے اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کو. اور بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر آخر ریاست کی طرف جائیں گی, انگلیاں ریاست طرف اٹھیں گی کہ آخر یہ کن حکمرانوں کے حوالے کیا گیا. ریاست کی طرف تو انگلی اٹھ رہی ہے. جی بالکل, ظاہر ہے جب جہاں مسائل پیدا ہوں گے تو اور اعلانیہ مسائل پیدا ہوں گے. ظاہر ہے اس وقت پچھلے تقریباً 1 سال سے مین بات جو کی حزب اختلاف بھی یہی بات کری ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور حکومت اس کا اعتراف بھی کر چکی ہے. لیکن وہ اس لیے اعتراف اس انداز سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ باہر مہنگائی ہو چکی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہوگی. ان کو جواز یہ ہے, حالانکہ اس طرح کی مہنگائی باہر نہیں ہے, وہاں پہ کچھ اور بھی فیسلٹی ملتی ہے لوگوں کو, جس کی وجہ سے اگر پیٹرول مہنگا بھی ہو جائے تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے اور جگہ سے ان کو جو ہے وہ پیسے بچتے ہیں یا ملتے ہیں. تو یہاں تو آپ دیکھا راتوں رات ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نوکری سے نکالے گئے. ظاہر ہے کہ ایک بندے کو نوکری سے نکالتے ہیں تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اس سے, لاکھوں خاندان جو ہے وہ متاثر ہوئے. اور لوگ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے یعنی تنگ آ چکے ہیں, وہ ان کے جو ہے دماغ جو مفلوج ہو گئے ہیں, کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب کسی شخص کے سامنے. سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں. جی بالکل, ظاہر ہے, لیکن لوگ ہی اس حکومت کو لائے ہیں اور جمہوری ایک انداز ہے. ان لوگوں کو بھی تو خواب دکھایا نا کپتان نے, ان میں سے ایک بھی خواب سچ کیا. ٹھیک ہے, بالکل وہ صحیح بات ہے. وہ تنقید, وہ کروڑوں نوکریاں کہاں ہیں, 50 لاکھ گھر کہاں ہیں. جی بالکل یہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے وہ کہاں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو دعوے تھے ادھورے رہ گئے ہیں, گورنمنٹ کچھ نہیں کر پائی اور نہ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے ابھی تک. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں گھر بنیں گے, کہ اعلان تک رہ گئے. اعلان تک رہ گئے, جن کے پاس روزگار تھے ان سے تک چھین لیے گئے روزگار. بالکل یہی صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بڑی ناکامی ہے موجودہ گورنمنٹ کی. ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے, اور خاص طور پہ وزیر اعظم جو ہے اپنے جو مشیران ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ اس طرح کی صورتحال پہ وزیر اعظم کو خود غور کرنا چاہیے, اور ان کے وہ مشیران جو سب ٹھیک کی بات کریں ان پہ ان کو جو ہے توجہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے نا, توجہ دینی چاہیے. اور جو ملکی معاشیات ہیں, جو معاشی مسائل ہیں, ان کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے. خاص طور بے روزگاری میں جو اضافہ ہو رہا ہے ان کو روکنا چاہیے, اور روزگار کے نئے مواقع دینے چاہیے. اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو مہنگائی میں جو چیزیں دیکھیں نا, ایک کسان جو ہے جب چاول کی فصل تیار کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اپنی فصل دیکھ کے, لیکن وہ چاول اس سے سستے خرید لیے جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ 15 روپے کلو میں اگر کسان چاول خرید لیں, وہی چاول 6 مہینے بعد آپ کو 150 روپے کلو ملیں گے سیم. تو جو کسان تھا اس کی زندگی وہیں رہی, وہ ترقی نہیں کر پایا. لیکن جو مڈل مین ہے, جو انہی کے چاولوں کو جا کے مارکیٹ میں اچھی انداز سے اور اچھی پیکنگ کر کے اور 150 میں بھیجتا ہے کلو کو, تو مہنگائی تو ہوگی پھر. اور پھر جو آپ کا کسان ہے وہ تو تباہ ہو گیا. وہ تو جہاں جس طرح اس کے بڑے تھے وہ اسی کنڈیشن میں, وہ تو ترقی نہیں کر پا رہا. ان کے بچے تو نہیں پڑھ پا رہے, نہ ان کے بچے کوئی صحیح کھانا کھا سکتے ہیں, نہ ان کی صحیح کا زندگی گزرتی ہے. تو مڈل مین جو اب یہ مڈل مین کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ایک بڑے عرصے سے اس میں تنقید ہو رہی ہے کہ گنے کے تاجر ہیں, کسان ہیں, گندم کے ہیں, چاول کے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں ملک کو ڈبونے میں چھوٹے نہیں بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے. جی بالکل. اب یہ بڑے لوگ شکنجے میں آئیں گے کیسے؟ بڑے جو شکنجے میں نہیں آ رہے اس لیے کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں. نیب نے بڑی گرفتاریاں بھی کی, بڑے دعوے بھی کیے, اینٹی کرپشن نے بھی بڑے دعوے کیے, گرفتاریاں کی, FIA نے بڑے دعوے کیے, گرفتاریاں کی.
لیکن ہم جہاں تھے وہاں کھڑے ہیں, ہماری معیشت جہاں تھی وہاں کھڑی ہے, ہماری صورتحال جو تھی آج بھی وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. اور تبدیلی سرکار نے, جہاں جوش سے کپتان صاحب کہتے تھے کہ میں پیسہ واپس لاؤں گا, اب عوام کو کہہ رہے ہیں کہ پیسہ واپس لے آئیں. نہیں ہو رہا ہے. بالکل اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ پہ کہ بھائی منتیں کر رہے ہیں اب تو وہ لوگوں سے, عوام سے. جی بالکل بالکل یہی ہو رہا ہے. اور ظاہر یہ ایک یعنی گورنمنٹ کی ناکامی کے منہ بولتے ثبوت ہیں کہ کرپشن وہی چل رہی ہے, ابھی تک رکی نہیں. ابھی تک مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. اور آپ نے یعنی گیس جو ہے آج تک جو سستے میں سستی چیز گیس تھی لوگوں کے لیے, جو گھر کے چولہے جلتے تھے لوگوں کے, آپ نے گیس کو مہنگا کر دیا, آپ نے بجلی کو مہنگا کر دیا. تو یعنی چیز کون سی رہی جو دودھ کا میں نے بتایا, دودھ کو مہنگا کر دیا. حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. دیکھیں اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنا وقت پورا مدت پوری کرنی چاہیے. اور اس پہ کوئی جمہوری سوچ رکھنے والا بندہ یہ کبھی نہیں دعویٰ کرے گا کہ اس گورنمنٹ جمہوریت میں تو کہتے ہیں کہ حکومت کا کام عوام کی فلاح ہے. جی بالکل, وہ الگ بات ہے. نہیں ہو رہا تو یہ جمہوریت کیسی؟ وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک پارلیمانی سسٹم ہے اپنے یہاں, اس کی تو ہم مخالفت نہیں کر سکتے. ایک جمہوری حکومت ہے ملک کے اندر, لیکن اس کے بھی ہٹانے کے اس کو بھی کئی طریقے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں, وہ بھی ایک بڑے عرصے سے, لیکن الزام تراشی کی سیاست بھی جو ہے نا ہمارے یہاں آرگنائز وے میں آگے بڑھ رہی ہے. تو لوگ تو پریشان ہیں کہ آخر جب عمران خان صاحب آ رہے تھے گورنمنٹ کی طرف, وہ دھرنے دے رہے, اس سے جو باتیں کی انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, وہ زبردست باتیں تھیں. لوگوں نے ان کی باتوں کو ذہن میں رکھے, ان کی لائف اسٹائل کو, ان کی باتوں کو ذہن میں رکھ کے جو ہے ان کو ووٹ دیا. لیکن شاید ان کی جو ٹیم میں کوئی کمزوری تھی, یا ان کی ٹیم میں غلط لوگ آ گئے, یا ان کو مس گائیڈ کیا, یا کیا کیا, کہ جس کی وجہ سے صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکی, نہ صرف ٹھیک نہ ہو سکی بلکہ پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پر امید ہیں. ہم اس کی کبھی بات نہیں کریں گے نا امیدی کی, ہم پر امید ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چیزیں درست ہونی چاہیے اور ہوں گی, اور اس طرح جو ہے توجہ دینی چاہیے. حزب اختلاف بھی الرٹ ہے, اور ملک کی مقتدر قوتیں جو ہیں ان کو بھی چیزوں کا پتہ ہے. اور انشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. تھینک یو. کل دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو. اللہ حافظ.